سورۃ النساء کی آیت نمبر 148۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے بری بات کے ظاہر کرنے کو، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے لیے جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر خیر کی کسی بات کو تم ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کرنے والے کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقین کرو کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی معاف کرنے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو کہ چھٹے پارے کی پہلی آیات ہے، اللہ رب العالمین نے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت اور اہم اصول بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس اصول پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں جتنے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں یا کم سے کم ہو جائیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی شخص کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اس کو بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے۔ دنیا کے اندر طبیعتوں اور مزاجوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں اگر حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ بھی ہو جائے تب بھی فریقین میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا اور دوسرا فریق اس کو سمجھے گا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تو ایک نہ ختم ہونے والی نفرت وہ دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر معاملہ یوں ہو جائے کہ بھائی جس نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ اس کو معاف کر دے، اس سے دونوں کے دلوں کے اندر اللہ ایسی محبت پیدا فرمائیں گے کہ آپس کی نفرت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شخص کے ساتھ کسی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے،
اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ برائی ہو گئی۔ اللہ پاک اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے، واقعتاً اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو وہ ایسی جگہ پہ بتا سکتا ہے جہاں اس زیادتی کا ازالہ ہو سکے، اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکے۔ حاکم وقت کو، ذمہ داران کو، کسی اپنے خاندان کے بڑے کو، کسی ایسے شخص کو جو دونوں کے بیچ فیصلہ کر دے، ان کو بتا کر وہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے زبانی طور پر یا عملی طور پر، اب دوسرا شخص اگر اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے تو یہ تانا بنتا ہے، طنز بنتا ہے، اور اگر اس کے پس پشت اس بات کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے تو یہ غیبت بنتی ہے۔ اور مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر مومن کیا کرے؟ اللہ پاک فرماتے کہ اس شخص کے سامنے اظہار کرے جو اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پاک برائی کے بات کو ظاہر کرنے کو، پھیلانے کو، افشا کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ اس کا واویلا کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں جرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غلط کاریوں کی تشہیر تو کی جاتی ہے، ان غلط کاریوں پہ جو سزا ملتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کہیں غلط کاری ثابت ہو جائے تو سزا کو پھیلاؤ، سزا جو ہے وہ سب کے سامنے دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور اس برائی سے بچ جائیں۔ لیکن صرف برائی کے تذکرے کرتے رہنا، صرف غلط کاریوں کی تشہیر کرتے رہنا، اس سے غلط کاریاں اور پھیلتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، یہ استثناء ہے، سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جگہ پہ جہاں اس کے ظلم کا ازالہ ہو سکے وہ اس برائی کا ذکر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص عدالت میں، پولیس میں، کسی ذمہ دار ادارے کے سامنے کسی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ غیبت نہیں بنتی، یہ اپنی شکایت بنتی ہے۔ طلباء کے اندر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ استاد سے جا کے کہتے ہیں تو یہ غیبت نہیں بنے گی بلکہ یہ شکایت بنے گی ظلم کے ازالے کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا من ظلم، جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ کسی ذمہ دار ادارے یا شخص کے سامنے اپنی شکایت کے ازالے کے لیے برائی کا اظہار کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، فرمایا اللہ پاک سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھو، جو کہہ رہے ہو وہ لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سننے والا کون ہے؟ اللہ، اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان تبدو خیراً، اگر کوئی خیر کی بات ہو اور اس کو تم ظاہر کرو، او تخفو، یا اس کو تم چھپاؤ، صدقہ کیا اس کو ظاہر کر کے کیا، اس لیے کیا دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کے صدقہ کریں، یہ ترغیب ہے۔
یہ ریاکاری نہیں ہے۔ کسی انسان نے نیکی کا کوئی کام کیا اور اس لیے لوگوں کے سامنے کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں، تو یہ ترغیب ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام چھپا کے کرتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، یا تیسری چیز فرمائے او تعفو عن سوء، تمہارے ساتھ کوئی برائی ہوئی تو تم اس کو معاف کر دو، اگرچہ بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے لیکن تم اس کو معاف کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص جو آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، دو شخص جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا وبال اس شخص پر ہوگا جس نے پہل کی، جس نے گالی دینے کا آغاز کیا، اس کا گناہ اس شخص پہ ہوگا، الا یہ کہ جو جواب دے رہا ہے وہ پہل کرنے والے سے بھی زیادہ زیادتی کر دے۔ ایک شخص نے گالی کی پہل کر دی، دوسرے نے اس سے بھی زیادہ گالیاں دے دی، تو پھر تو وہ ظالم بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو جس نے پہل کی ہے وہ شخص اس سارے کام کا ذمہ دار ہوگا اور اس پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تم اس کو معاف کر دو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم نے بدلہ لینا ہے اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت خیر کی چیز ہے۔ فرمایا کہ ان تعفو عن سوء او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی کو معاف کر دو، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین بھی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ کان عفو، حدیث پاک میں حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں، کس طرح اللہ سے دعا کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ معافی مانگنا، معاف کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معاف کرنے والا وہ جو کر کچھ نہیں سکتا۔ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اب وہ پتہ ہے اس کو بھی یہ طاقتور ہے، میں اس کے مقابلے میں کر کچھ نہیں سکتا، تو بے بسی کے ساتھ وہ کہتا ہے اچھا میں نے معاف کیا۔ یہ بھی کسی حد تک نیکی کی چیز ہے، لیکن قادر ہونے کے ساتھ معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قابو پا لے، بدلہ لے سکتا ہو، اس کے ظلم کا سارا مزہ اس کو چکھا سکتا ہو، پھر کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ وہ صرف معاف کرنے والے نہیں بلکہ قدیرہ، قدرت رکھنے والے بھی ہیں، قادر مطلق ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ چکھانا چاہیں تو سیکنڈ نہ لگے، لیکن اللہ پاک اس قدرت کے باوجود نہایت ہی معاف کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ دن بھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ظلم ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، وہ ہمیں سزا دینے کی بجائے قادر ہونے کے باوجود کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح معاف کرنے کو اپنا محبوب عمل بناؤ،
اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو عمل ہے، اس عمل کی برکت سے علماء نے لکھا ہے معاشرے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب